آج حکومتی کارکردگی کے حوالے سے سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے، لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ عوام تنگ ہیں۔ ایم کیو ایم تو عوام کی پارٹی ہے، عام لوگوں کی پارٹی ہے۔ کیا آپ خوش ہیں جو آپ حکومت میں موجود ہیں؟ بہت شکریہ شوکت صاحب۔ ہم پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں ابھی تک تو ہیں۔ آگے کیا صورتحال بنتی ہے اس کے بارے میں ظاہر نہیں کچھ کہا جا سکتا، لیکن آپ کے سامنے کہ 2018 کے الیکشن میں کراچی سے تقریباً 14 سیٹیں پی ٹی آئی نے حاصل کی، اور ہمارے ہمیشہ اس کے اوپر تحفظات رہے ہیں کہ ہماری ہی سیٹیں چھین لی گئیں۔ ملک کی بہتری کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے ہم نے وہ کڑوا گھونٹ بھی پیا اور ہم اتحادی بنے، اور اس وقت بھی ہم نے جو اتحاد کیا تو سندھ کے شہری علاقوں اور بالخصوص کراچی اور حیدرآباد کے معاملات کے اوپر جو یہاں کے جو تباہی اور بربادی پچھلے 12-13 سالوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہاں پر مچائی ہے، اس حوالے سے ہم نے خالصتاً عوامی ایشوز کے اوپر ہم نے ان سے معاہدہ کیا۔ کوئی بھی ایک ایسا معاہدے کی کوئی بھی ایسی شق نہیں تھی کہ جس میں کوئی ذاتی فائدہ یا ایم کیو ایم کا فائدہ ہم نے سامنے رکھا ہو۔ ہم نے عوامی ایشوز کے اوپر ہم نے ان سے معاہدہ کیا اور ساتھ بھی چل رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی خود یہاں سے 14 سیٹیں جیتی ہے، جس طرح بھی جیتی ہے، تو یہاں کے عوام کے جو دکھ ہیں، یہاں کی تکلیفیں ہیں، جو پورا شہر کھنڈر بن چکا ہے، یہاں کی سہولیات بالکل ختم ہو چکی ہیں، اور ایک ایسا شہر جو اتنے بدترین حالت میں بھی پورے ملک کو 65 سے 70% ریونیو جمع کر کے دے رہا ہو، اس پر تو خان صاحب کی بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے تھی۔ لیکن بدقسمتی سے خان صاحب کے یہاں پر دورے بھی بہت کم ہوئے، چند ایک دورے ہوئے، اور وہ بھی چند گھنٹوں کے دورے رہے کراچی۔ تو یہاں کی عوام کہ اگر امیدوں پہ وہ پورے نہیں اتر پا رہے ہیں، اور ہم بھی ہمارے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کی امیدوں پہ پورے نہیں اتر پا رہے ہیں، تو شکوہ تو ہمارا ان سے بنتا ہے کہ پچھلے یہ 13-14 سال نہیں، اس سے پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں تو یہی شہر ہے نا جو پورے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، معیشت کا ہب ہے۔ اس ہی شہر کے اوپر اگر توجہ نہیں ہوگی تو پھر پاکستان کی ترقی کس طرح ممکن ہوگی؟ تو یہ شکوہ، یہ شکایت ہماری رہی ہے، اور بارہا ہم نے ان سے پارلیمنٹ میں بھی، کیبنٹ میں بھی، اور ان کے ساتھ براہ راست جب بھی ملاقاتیں ہمارے دوستوں کی رہی ہیں، ہم نے ان کے سامنے یہ شکوہ رہا ہے کہ جہاں پورے پاکستان کی طرف آپ کی توجہ ہے، لیکن خصوصاً شہر کراچی کی طرف آپ کی توجہ زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ ایک مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے، اور مہنگائی کی یہ بھی نہیں میں کہتا کہ ابھی یہ 3 سالوں میں آئی ہے، اس سے پہلے بھی مہنگائی بڑھتی چلی آ رہی۔ لیکن آپ خود فرما رہے ہیں کہ عوام کے ایشوز کی وجہ سے آپ نے پی ٹی آئی سے معاہدہ کیا، عوام کے مسائل اب بھی کراچی میں موجود ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ آج عوام کے مسائل کے حوالے سے کہہ رہی تھیں کہ سیاسی جماعتیں پھر ذمہ دار ہوں گی اگر وہ عوام کے مسائل کے لیے آگے نہیں بڑھیں تو۔ نون لیگ سے آپ ملے تھے لاہور میں، کیا کہیں گے پھر؟ دیکھیں، ان کا حق ہے، ان کی رائے ہے، وہ جو بہتر سمجھیں محترمہ وہ کہہ سکتی ہیں، لیکن میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھوں گا کہ عوام کے مسائل کوئی یہ 3 سالوں سے تو شروع ہوئے نہیں ہے نا۔ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کی بھی حکومت وفاق میں رہی ہے، اسی طرح مسلم لیگ نون کی بھی حکومت رہی ہے، ان کے دور میں بھی یہاں پر کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ گرین لائن کا منصوبہ ہو یا K4 کے لیے جو فنڈز کی فراہمی تھی، اس میں ان کا ایک کردار رہا ہے، لیکن یہ صرف اتنے سے یہی ایشو نہیں ہے کراچی کے۔ کراچی کا مسئلہ کراچی کے لوگوں کی اونرشپ کا ہے کہ آپ یہاں کے لوگوں کو اختیار کتنا دے رہے ہیں، آپ یہاں کے لوگوں کو فنڈز کتنے دے رہے ہیں، جو جہاں سے منتخب ہوتا ہے۔ بلدیاتی نظام ہے، بلدیاتی نظام کو کوئی مضبوط کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بدقسمتی رہی ہے کہ جب بھی سیاسی حکومتیں رہی ہیں، بلدیاتی نظام نہیں رہا ہے۔ الیکشن کرائے ہیں یا تو سپریم کورٹ کے حکم پر یا پھر ڈکٹیٹرز کے دور میں بلدیاتی اداروں کو اختیارات ملتے ہیں۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارے بڑے لوگوں کا، وڈیروں کا، جاگیرداروں کا، سرمایہ داروں کا، کہ جو آئین کی آرٹیکل 140A جو شق ہے اس کے تحت 18ویں ترمیم میں جو یہ کہا گیا ہے کہ وفاق سے صوبوں کو اور صوبوں سے پھر مقامی حکومتوں کو اختیارات دیے جانے چاہیے، لیکن
بدقسمتی رہی ہے کہ مقامی حکومتوں کو کوئی اختیار نہیں دیا جاتا ہے. ہمارا میئر پچھلے 4 سال تک چلاتا رہا, چیختا رہا, روتا رہا, لیکن کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. کسی نے بھی, میں پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی میں کہوں گا, میں نون کی بھی حکومت کو کہوں گا, اور جہاں تک یہ کہنا کہ یہ ذمہ داری پھر عائد ہوگی, تو یہ ذمہ داری تو ماضی میں آپ پر بھی رہی ہے. آپ لوگوں کو بھی اس طرف دھیان دینا چاہیے تھا کہ کراچی کو ویئر ہاؤس بنانے کے اوپر اگر لوگ لگ جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر کراچی کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہمیں تو انصاف نہیں ملتا ہے, ہمیں تو ہمارا حق نہیں ملتا, ہمیں تو ہمارے کسی ہمیں ہمارے ہسپتال. یہ دیکھیں نا, سیاسی ہلچل جو ابھی شروع ہوئی ہے, یہ تو آپ اچانک سینیٹر شاہی سید صاحب سے ملے کراچی میں, تو اس کے بعد پھر آپ مولانا فضل الرحمان سے ملے, آپ کاف لیگ سے ملے, آپ نون لیگ سے ملے. اپوزیشن اب اتحادیوں کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ اتحادی ہیں حکومت کے, کیا کہیں گے؟ شوکت صاحب, یہ تو سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے. ہمیں شکایتیں سب سے رہی ہیں, اور اگر صورتحال تبدیل ہوتی ہے اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کوئی بھی ایسا کام اس کی نہ حمایت کریں گے نہ سپورٹ کریں گے کہ جو آئین کے دائرے سے باہر ہو, جمہوریت کے اصولوں کے برخلاف ہو, ہم ایسے کسی چیز کا ساتھ بھی نہیں دیں گے. لیکن اگر کوئی آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے اوپر کوئی چیز بہتر آتی ہے تو ظاہر مشاورت ہوگی, پارٹی کے اندر رابطہ کمیٹی میں بیٹھ کر ڈسکس ہوگا. ہمیں ہمارے مسائل کا حل چاہیے. آپ نے آئین کی بات کی, آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کی, تو تحریک عدم اعتماد تو ایک آئین کے دائرے میں رہ کر کرنے والا کام ہے. تحریک عدم اعتماد پر ایم کے ایم کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں, تحریک عدم اعتماد کا جہاں تک تعلق ہے اس پر تو یہ ابھی گفتگو ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں آپ کے سامنے ہے, ابھی اپوزیشن کی طرف سے اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے. گفتگو ضرور ہو رہی ہے. ابھی پی ڈی ایم کے ساتھ بھی مسلم لیگ نون کی میٹنگز ہونی ہے, اس میں بھی مشاورت ہونی ہے. ان کا کوئی فیصلہ آئے, وہ اس کے اوپر کوئی اپنی رائے, کوئی ایک اسٹانس لے سکیں, لیں. اس کے بعد اگر وہ کوئی ہم سے بات کریں گے تو پھر ہمارے سامنے آپشنز کھلے ہوئے ہیں. ہم ظاہر ہے کہ ہم ایک الگ پارٹی ہیں, ایک الگ ہماری سیاسی جماعت ہے, ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں, اور ہم ملک کی بہتری اور اپنے شہر کی بہتری, اپنے ووٹرز, اپنے سپورٹرز اور اپنے عوام کی بہتری کے لیے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہماری رابطہ کمیٹی کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب وہ بیٹھ کر اس کے اوپر مشاورت سے متفقہ طور پر فیصلہ کریں گے. جو بہتر ہوگا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. یعنی آپ نے ایک بات کی تو تصدیق کر دی کہ ایم کے ایم کے سامنے تمام آپشنز اوپن ہیں. آپ اسلام آباد میں آئے تھے, آپ نے ایک تو یہاں فرمایا تھا کہ آپ کے پاس ایک ہی وزارت ہے, آپ نے فروغ نسیم صاحب کی وزارت کو ڈسون کر دیا تھا. آج وزراء کو سرٹیفکیٹ ملے, آپ کی اس ایک وزارت, آپ کے ایک وزیر صاحب کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا, تو کیا آپ کی وزارت کی کارکردگی نہیں پسند آئی وزیر اعظم عمران خان کو؟ جی بالکل, آپ بجا فرما رہے ہیں. دیکھیں, یہ ایک سیاسی اس وقت صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے, اور اس میں پی ٹی آئی کے دوستوں کی طرف سے بھی یہاں ان کے ایم پی ایز نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں کی. ہم کوئی ایسا جواب دینا نہیں چاہتے. الحمدللہ ہماری آئی ٹی کی ایک منسٹری ہے جس میں ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں جتنا کام کرنے کا موقع ملا اتنا ہم نے کام کر کے دیا ہے. اور فروغ بھائی کے حوالے سے بھی پچھلے دنوں ایک چیز چلی, تو میں نے تو ایسی کوئی بات وہاں کی ہی نہیں تھی. اس میں اس طرح کا سرٹیفکیٹ ہمیں نہیں ملا تو ہم اس پہ بھی شکر ادا کرتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ تمام آپشن ایم کے ایم کے لیے اوپن ہیں. ایم کے ایم جب بھی حکومتوں سے باہر نکلی ہے, حکومتیں سسٹین نہیں کر سکیں. اب چونکہ آپ تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے بذات خود مل چکے ہیں, اپوزیشن والوں سے ملے ہیں, آپ کی خالی اسیسمنٹ میں کیا اگر تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لاتی ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں, یہ قبل از وقت ہے کہ یہ کامیاب ہوگی نہیں ہوگی. آیا واقعی عدم اعتماد کی کوئی تحریک لانے کا متفقہ فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ جب ہوگا, سامنے آئے گا, اس کے بعد ہی طے کیا جائے گا. لیکن یہ بات تو طے ہے
کہ جتنی تعداد اپوزیشن کے پاس ہے اتنی تعداد میں تو عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. ظاہر ہے اس پر سیاسی صورتحال نئی سامنے آئے گی, پھر بیٹھ کے ڈسکشن ہوگی, دیکھیں گے جو بہتر فیصلہ ہوگا. اس پوزیشن میں تو نہیں کامیاب ہوگی, جو اس وقت جو نمبرز آف گیم ہے اس میں تو کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی. ہم مسلم لیگ قاف ہے, ایم کیو ایم ہے, ان کا ایک مین رول ہے, پھر مینگل صاحب کی پارٹی ہے, ان کا ایک رول ہے, اور دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, سب بیٹھ کر اگر ملک کی بہتری کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے. اور ہم پی ٹی آئی سے بھی ہم دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ان سے الگ ہونے جا رہے ہیں, کہ سیاسی فضا بنی ہوئی ہے تو اس میں بات کرنا پڑ رہی ہے. ہم کوئی ان سے علیحدگی کا فیصلہ کر چکے ہیں, لا تعلقی کا فیصلہ, ایسا نہیں ہے. ہم پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں, ابھی اس وقت تک پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں, اور آگے بھی چاہیں گے کہ جو 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہے اس میں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں, اور خاص طور سے پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو رہی ہیں, جو انہوں نے کالا بلدیاتی قانون جو یہ انہوں نے پاس کرایا ہے, اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی سامنے ہیں کہ آپ صرف اپنے مفادات اور اپنی معاملات اور اپنی حکومتوں کے لیے جو ہے وہ عدم اعتماد لے آئیں, اور کراچی کے عوام جو ہے وہ پستے رہیں, اور ان کے حقوق کراچی کے بلکہ سندھ کے شہری علاقوں, بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں کہ سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں آپ کے سامنے, وہاں پر کون سی انہوں نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں. سندھ کا جو غریب ہاری اور کسان ہے وہ کس تکلیف کا شکار ہے, بلکہ سندھ کے عام کسان کو, ہاری کو بھی اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے, اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ان وڈیروں جاگیرداروں سے جان چھڑائے بغیر سندھ ترقی نہیں کرے گا, دادو ہو لاڑکا نہ ہو. آپ اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے آج کنفرم کیا کہ میاں نواز شریف بھی عدم اعتماد تحریک کے لیے راضی ہو گئے. اتحادیوں کا رول بڑا اہم ہے. کیا نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم اتحادیوں کو اپنی طرف لا سکتے ہیں؟ دیکھیں شعبہ, ہم سب پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور سیاست میں وقت کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں کہ کہاں پر ہم سیاست کرتے ہیں عوام کے لیے, عوام کے مسائل کے حل کے لیے, اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. جہاں تک بوجھ اٹھانے کا سوال ہے تو ہم تو اس کا بارہا اظہار کر چکے ہیں کہ جتنا ہمارا وفاق میں شیئر تھا بوجھ بھی ہم اتنا ہی اٹھائیں گے, اس سے زیادہ نہیں اٹھائیں گے. جہاں تک ہمارے ووٹرز کا تعلق ہے, ہماری عوام کا تعلق ہے, تو الحمدللہ ہم گراس روٹ پہ لوگوں کے ساتھ انٹیکٹ ہیں, ہمارے رابطے ہیں, ہمارا پورا تنظیمی اسٹرکچر اپنا کام کر رہا ہے. آئندہ آنے والا الیکشن یہ بوجھ ہو نہ ہو, الیکشن ہوگا, سامنے آ جائے گا, اور دوبارہ سے آر ٹی ایس سسٹم اگر نہیں بیٹھا تو ایم کیو ایم اپنی پرانی سیٹیں دوبارہ سے واپس لے گی, اور امید ہے کہ اس سے زیادہ لے گی. آپ کے سامنے ہے کہ 2013 کے الیکشن میں ایم کیو ایم نے 7 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے. 2018 کے الیکشن میں جب ایم کیو ایم خود ایک بڑے کرائسس سے گزر کر آگے آ رہی تھی اور ایک مشکلات سے دوچار تھی, اس کے باوجود بھی 7 لاکھ کے بجائے 7.5 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے. یعنی ہم نے اپنے 50,000 ووٹ زیادہ بڑھائے تھے. انشاءاللہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ یہ ثابت کرے گا کہ ایم کیو ایم اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے اور اپنی جو چھینی ہوئی سیٹیں تھیں ان کو حاصل کرے گا.